الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ باواز بلند محبت کے ساتھ حضور کی بارگاہ میں تمام احباب درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلا آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ علی آلک و اصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ حمد و صلوات کے بعد عزیزان گرامی قدر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کی میری ہم سب کی خوش بختی خوش قسمتی اللہ کا کروڑوں مرتبہ احسان کہ خالق کائنات نے اس نفسہ نفسی کے دور میں مجھے اور آپ سب کو ذکر حبیب کی محفل میں اکٹھا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کریم ہم سب کا ایک ایک لمحہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آمین۔ وقت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے چند منٹ کی گفتگو ہے۔ دعا فرمائے اللہ مجھے حق بولنے کی اور ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ رب کائنات کے پاک کلام لا ریب کتاب قرآن مقدس سے میں نے آپ کے سامنے ایک آیت کریمہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا اور آپ نے اکثر اور کثرت کے ساتھ اس آیت کریمہ کی تلاوت کو سماعت بھی کیا، اور یقیناً آپ اس کے ترجمے سے بھی واقف ہوں گے کہ رب نے اپنے محبوب سے فرمایا اے میرے محبوب ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ جتنے بھی انبیاء حضور سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تشریف لائے، تمام انبیاء اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت لے کر آئے، اور جب آمنہ کا لال آیا تو رب کائنات نے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا۔ اگر میں اور آپ حضور کی آمد سے پہلے ماشاءاللہ ہمارے بھتیجے نے بڑی خوبصورت گفتگو کی، اللہ خالق کائنات مزید برکتیں عطا فرمائے، کہ حضور کی آمد سے پہلے اگر ہم دور جہالت کو دیکھتے ہیں تو اس معاشرے میں اتنا ظلم تھا، اتنی جہالت تھی کہ اگر تاریخ کے اوراق کو پلٹا جائے پڑھا جائے تو انسان کا جو سر ہے وہ شرم سے جھک جاتا ہے۔ یہ انسان جس کو رب کائنات نے اتنا مقام عطا فرمایا کہ اللہ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق فرمایا تو ملائکہ کو کہا کہ سارے کے سارے اس انسان کو سجدہ کرو۔ اس انسان کی یہ شان تھی، یہ مقام تھا کہ فرشتوں سے رب نے کہا کہ میرے اس عظیم تخلیق کو تم سجدہ کرو، اور جن ملائکہ نے سجدہ کیا اللہ نے ان کو ملائکہ ہی رکھا، اور جس بے ایمان نے سجدے سے انکار کر دیا اللہ نے قیامت تک لعنتی قرار دے دیا۔ ایک طرف تو یہ مقام تھا انسان کا، لیکن انسان اپنے مقام کو اپنے شرف کو بھول گیا۔ یہی انسان اپنے ہاتھ سے بت بناتا ہے اور اسی کے سامنے اس کی پوجا شروع کر دیتا ہے۔ کبھی درختوں کو پوجنے شروع
کر دیتا ہے، کبھی بتوں کے سامنے سر جھکاتا ہے، کوئی سورج کا پجاری، کوئی چاند کا پجاری، کوئی آگ کو اپنا رب مانتا ہے، کوئی بڑے بڑے پہاڑوں کو خدا مانتا۔ اس طرح کی انسانیت کے جو حالات تھے، اور آمنہ کے لال نے آ کے بتایا کہ انسان تو اپنی حقیقت کو بھول چکا ہے، اے بھولے ہوئے انسان، تو اپنی تخلیق کے اس وقت، اس مرحلے کو بھول چکا ہے جب اللہ نے تجھے بنایا تھا، تجھے تو فرشتوں نے سجدہ کیا تھا، تو اپنے مقام سے اتنا گر چکا ہے کہ اپنے ہاتھوں سے بت بناتا ہے، ان کی عبادت کرتا ہے۔ یہ انسانوں پر میرے رب کی رحمت ہوئی، حضور نے بتوں سے ہٹایا، سورج سے ہٹایا، اور اللہ کا راستہ عطا فرما دیا۔ اگر ہم فردن دیکھیں تو ماں کی کتنی شان ہے۔ آج جب میں اور آپ اپنی ماں کا نام لیتے ہیں، کسی کے منہ سے ماں کا لفظ سنتے ہیں تو دل میں بڑا سکون ملتا ہے، ٹھنڈ کلیجے میں پڑتی ہے کہ ماں کا نام لیا جا رہا ہے۔ لیکن صاحبو، یاد رکھنا، تاریخ کے اوراق میں یہ بھی لکھا ہے کہ آج جو ماں ہم بڑے ادب و احترام کے ساتھ، نام بھی محبت کے ساتھ پکارتے ہیں، ایک وقت یہ بھی تھا اسی دھرتی پہ بدبخت اولاد اپنی ماں کو منڈی میں فروخت کر دیتے تھے، اور یہ بھی وقت اس دھرتی نے دیکھا اتنا ظلم، اتنی سفاکیت کہ اگر باپ فوت ہو جاتا ہے تو ماں کے ساتھ بڑا بیٹا نکاح کر دیتا ہے۔ میری نبی کو اللہ تعالیٰ کے کائنات نے اس کائنات میں رحمت بنا کے بھیجا، اور میرے نبی نے آ کے انسانوں کو بتایا، اے انسان، یہ ماں منڈی میں فروخت کرنے والی چیز نہیں، بلکہ ماں کی تو یہ شان ہے کہ تیرے مالک نے تیری جنت تیری ماں کے پاؤں تلے رکھی ہے۔ میرے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آ کے انسان کو یہ ازبر یاد کروایا کہ جس ماں کو تو منڈیوں میں فروخت کرتا تھا، اے انسان، اس کی شان تو اتنی ہے، اگر تو محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ اس کے چہرے کی زیارت کرے گا، اللہ تجھے حج کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اور صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر کوئی بندہ 2 مرتبہ اپنی ماں باپ کے چہرے کی زیارت محبت کے ساتھ کرے، کریم آقا نے فرمایا اس کو 2 مقبول حج کا ثواب۔ اور پوچھتے رہے، کہا کہ اگر کوئی 100 مرتبہ اپنے ماں باپ کے چہرے کی زیارت کرے، اللہ کے محبوب نے فرمایا تیرے رب کی رحمت بڑی وسیع ہے، تو دیکھتے دیکھتے تھک جائے گا، اللہ تجھے عطا کرتے وقت تھکے گا نہیں، تو 100 مرتبہ دیکھے گا، اللہ تجھے 100 مقبول حجوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ تو ماں کو یہ شان، انسان تو بھول چکا تھا ماں کی عظمت اور شان کو، منڈیوں میں فروخت کر رہا تھا۔ میرا نبی رحمت بن کے ماں کے لیے بھی آیا، اور ماں کو وہ مقام اور مرتبہ عطا فرمایا، وہ عزتیں عطا فرمائی، وہ شان عطا فرمائی کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبی میں تشریف لاتے ہیں، تا حد نگاہ تک صحابہ کا جمع غفیر ہے، جیسے ہی اپنے آقا کو دیکھتے ہیں استقبال کے لیے محبت کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہہ جاتے ہیں۔ صحابہ جب دیکھتے ہیں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا رسول اللہ، آپ کو کس نے ستایا، کس وجہ سے آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے؟ تو کریم آقا نے فرمایا، اے صحابہ، آج میں محمد کو اپنے ماں باپ یاد آ گئے، آج جب میں نے اپنا یہ استقبال دیکھا، یہ تمہاری محبت کو دیکھا، آج میں محمد کو اپنے ماں باپ یاد آ گئے، میرے دل میں یہ آرزو اور خواہش ہے، کاش آج میں محمد کے ماں باپ زندہ ہوتے، یا باپ یا ماں زندہ ہوتی، اور میں تم کو نماز عشاء پڑھا رہا ہوں۔
سورۃ الفاتحہ کی تلاوت شروع کر دی ہوتی، میری ماں گھر سے آواز دیتی، ابن محمد، بیٹے محمد میری بات سننا۔ رسول خدا فرماتے میں نماز کو چھوڑ دیتا، پہلے جا کے اپنی ماں کی بات سنتا، ان کے حکم کو مانتا اور اس کے بعد آ کے نماز پڑھتا۔ تو کس نے آ کے ماں کو یہ عزتیں عطا فرمائی، ماں کو یہ مقام عطا فرمایا؟ ماں کے لیے بھی رحمت مان کے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے۔ اس تتی نے یہ بھی دیکھا، یار آپ حساب لگائیں جانور اپنی اولاد کے ساتھ کتنا پیار کرتا ہے۔ آپ آزمائیں، ہم گاؤں میں رہنے والے لوگ ہیں، جب کسی جانور کے ہاں بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ کتنا پیار کرتا ہے۔ ایک وقت ایسا بھی تھا کہ باپ اتنا سنگ دل ہو گیا تھا کہ اگر اس کے ہاں بیٹی پیدا ہوتی تھی، اس کی ماں سے بیٹی کو چھین لیتا، زمین میں گڑھا کھود دیتا، بچی کو زندہ دھکا دیتا اور اوپر مٹی ڈال دیتا، بچی روتی رہتی، چیختی رہتی، سنگ دل باپ کے دل میں محبت پیدا نہ ہوتی۔ اور اس سے بڑا ظلم کہ جب وہ یہ کارنامہ کر کے واپس آتا تو معاشرے والے اس کو فخر کے ساتھ کہتے تو نے بڑا کام کیا۔ بہن اگر کسی کی گھر بہن پیدا ہوتی اس کو ذبح کر دیا جاتا کہ کل کلا یہ جوان ہوگی تو میرا کوئی بہنوئی ہوگا جو میری عزت نہیں بن سکے گی، لوگ مجھے کہیں گے کہ فلاں تیرا بہنوئی ہے۔ اس طرح کے حالات تھے۔ رحمت للعالمین تشریف لائے، جس بیٹی کو لوگ زندہ دفن کر دیتے تھے، میرے نبی اپنی بیٹی فاطمہ کو کہتے تھے کہ فاطمہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ میرے نبی اس بیٹی کو جس کو ذبح کر دیا جاتا، کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اپنی بیٹی حضرت فاطمہ کو دیکھتے تو صحابہ کے سامنے، اس سنگ دل معاشرے کے سامنے کھڑے ہو کر استقبال کرتے اور اپنی بیٹی کو اپنی مسند پہ اپنی جگہ پہ بٹھا دیتے۔ تو بیٹیوں کے لیے بھی رحمت للعالمین بن کے حبیب خدا ہے۔ بہن کو عزت کس نے دی؟ بہن کو مقام کس نے دیا؟ رسول خدا کے قدموں کی برکت سے، اور بیٹیوں کو اور مقام عطا فرمایا۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، یہ جو بیٹی ہوتی ہے رب کی رحمت ہوتی ہے۔ جب کسی کے ہاں بیٹا پیدا ہوتا ہے، اللہ ایک فرشتہ بھیجتا ہے کہ میرے بندے کو مبارکباد پیش کر کے آؤ اور اس کے ساتھ ہی بڑھ جاؤ۔ اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جب بیٹی پیدا ہوتی ہے تو حضور نے بیٹی کی شان کتنی عطا فرمائی۔ فرمایا کہ جب کسی کے ہاں بیٹی پیدا ہوتی ہے، اللہ فرشتوں کی جماعت اس گھر میں بھیج دیتا ہے کہ میں نے اپنے بندے کو رحمت عطا فرمائی ہے، جاؤ میرے بندے کے دست و بازو بن جاؤ، اس کے مددگار بن جاؤ، میں نے اس کو بیٹی عطا کی۔ اور بھی شان عطا فرمائی، باپ کو خوشخبری عطا فرمائی، اگر تجھے رب نے بیٹی عطا کی ہے، تیرے پاس 3 بیٹیاں ہیں یا 2 بیٹیاں ہیں، رب کی رحمت ہے، تو نے ان کی پرورش کی، تربیت کی، ان کو پالا، ان کا اچھا جو ہے وہ انتظام کیا، اور جب وہ بالغ ہوئی تو نے نکاح کر دیا۔ فرمایا جس نے 3 یا 2 بچیوں کا تربیت بھی کی اور ان کا نکاح کر دیا، کل قیامت والے دن میں محمد اور وہ شخص کو اپنی بیٹیوں کی کفالت کرنے والا ہے، جنت میں اتنے قریب ہوں گے جتنی یہ 2 انگلیاں قریب ہوں گے۔ اپنی قربت عطا فرما رہے ہیں اس بیٹی کو جس کو لوگ زندہ دفن کر رہے ہیں۔ کیا دیکھو، ماں کی کوئی عزت نہیں، بیٹی کی کوئی عزت نہیں، بہن کی کوئی عزت نہیں۔ آپ خیال کریں اس وقت بیوی کے ساتھ لوگ کیسا رویہ اور کردار ادا کرتے ہو۔ آج کل میں کچھ لوگ تہذیب یافتہ جو دنیا کی تعلیم اور اپنے عقل کو اپنا رہنما سمجھتے ہیں، آج بھی وہ لوگوں کے سامنے بڑے فخر کے ساتھ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی بیوی کو اپنے پاؤں کی جوتی کے برابر رکھا ہوا ہے، میرا حکم نہ مانے گھر سے نکال دوں گا۔
اس وقت بیوی کے ساتھ کیا حال ہوگا جہالت کے دور میں۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بیویوں کے بھی بڑے حقوق عطا فرمائے، بیویوں کے لیے بھی رحمت بن کے آئے۔ کبھی اپنی بیوی کو حمیرہ کہہ کے پکارتے ہیں، اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ حضور کی پہلی زوجہ محترمہ تھی۔ آپ کی طبیعت خراب ہوئی، بیمار ہوئی، اور دل میں یہ خیال آیا کہ ہو سکتا ہے اس بیماری کی وجہ سے میں دنیا سے چلی جاؤں۔ جناب فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو کہا کہ اپنے باپ کے پاس جاؤ اور ان سے ان کی چادر رحمت لے کے آؤ۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضور کی خدمت میں حاضر ہوئی اور جا کے پیغام دیا کہ میری امی جان آپ سے آپ کی چادر رحمت مانگ رہی ہیں۔ کہا کیا ضرورت پڑ گئی؟ تو کہا کہ میں پوچھ کے بتاتی ہوں، حضور خود تشریف لے آئے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، کہا خدیجہ چادر کی کیا ضرورت پڑ گئی؟ تو کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے لگتا ہے کہ میری یہ بیماری میری موت کا سبب بنے گی، تو میرے دل میں یہ آرزو اور خواہش ہے کہ آپ مجھے اپنی چادر رحمت عطا فرما دے تاکہ میری بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ یہاں بھی خیال کریں کہ کتنا گھر کا پیارا ماحول، بیوی اور خاوند کا کتنا تعلق ہے کہ بیوی اپنے خاوند سے چادر مانگ رہی ہے کہ قبر میں میرے کام ہے۔ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زمانے والوں کو پیغام دیا، اپنی بیوی سے مخاطب ہے اور بڑے پیار کے ساتھ فرمایا اے خدیجہ تو چادر مانگ رہی ہے، اگر میں محمد سے میرے جسم کی جلد مانگتی تو میں وہ بھی اتار کے تجھے پیش کرتی۔ اتنی عزتیں رب کائنات نے بیویوں کو عطا فرمائی۔ اسی طرح ایک طبقہ جس کو غلام کہتے تھے، آج کل تو لوگ تنخواہ پہ کام کرتے ہیں، مہینہ مزدوری کریں گے، اچھی بلی تنخواہ لیں گے، لیکن نام ہوگا نوکر۔ اس وقت غلام ہوتے تھے جو منڈیوں میں فروخت ہوتے تھے، ان کو تنخواہ نہیں ملتی تھی، بس انہوں نے کام کرنا ہوتا تھا۔ جب تھوڑا سا کام نہ کیا تو منڈیوں میں وہ آگے فروخت ہو جاتے۔ غلاموں کے ساتھ بڑا سخت اور ناروا سلوک رکھا جاتا تھا، ان کی کوئی عزت نہیں تھی، ان کا کوئی احترام نہیں تھا۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو پوری کائنات کے لیے رحمت للعالمین بن کے آئے، اس طبقے پر بھی شفقت فرمائی اور رحمت فرمائی، اور حضرت بلال کو جب وہ آپ کے غلام بنے، جب انہوں نے آپ کی غلامی کا پٹکا اپنے گلے میں ڈالا تو رسول خدا نے اتنی عظمت غلاموں کو عطا فرما دی جن کو لوگ اپنے پاس نہیں بٹھاتے تھے۔ معراج کی رات حضور جب جنت میں حور و غلمان کے ساتھ ملاقات ہوئی تو حوروں کی سردار نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قیامت والے دن آپ اپنے کس غلام کے ساتھ میرا نکاح کریں گے؟ تو رسول خدا نے دیکھے غلام کو کوئی پاس نہیں بٹھاتا، کوئی عزت نہیں کرتا، کوئی اس کے ساتھ بیٹھنے کو راضی نہیں۔ جنت میں حوروں کی سردار کہہ رہی مالک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت والے دن آپ کا کون سا غلام میرے نکاح میں جب میں مجھ سے نکاح کرے گا؟ تو کریم آقا نے فرمایا کہ جا تجھے بلال، جو غلام تھا حوروں کی سردار کو اتنی اس کی عزت بنا دی تو تھوڑا سا اس نے ناگواری کا اظہار کیا تو رسول خدا نے فرمایا کہ تو پریشان ہو گئی ہے، میں نے تو ابھی بلال سے پوچھا بھی نہیں کہ وہ تجھ سے نکاح کرے گا بھی نہیں۔ اتنی شان بلال کو عطا فرمایا بلال کون سا عمل کرتے ہو؟ میں نے جنت میں تیرے پاؤں کے چلنے کی آواز سنی، اور وہ بلال جو غلام تھا جس کو مکے میں گرم ریت پہ لٹایا جاتا، سخت پتھر رکھا جاتا، بڑا ظلم کیا جاتا، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کی بدولت آپ کی رحمت کے صدقے حضور نے فتح مکہ والے دن مکہ کے سارے چودھری، سارے وڈیرے، سارے سردار اور
بڑے خوبصورت صحابہ سب لوگ کھڑے ہیں، میرے کریم نے کمال شفقت اور کمال محبت اس غلام کے ساتھ کی اور فرمایا بلال کعبے کی چھت پہ چڑھ کے اعلان کر، اذان پڑھ اور زمانے والوں کو بتا دے کہ جس کو تم زمانے میں کوئی عزت نہیں دیتا، جس کو کوئی پاس نہیں بٹھاتا، جب محمد کی رحمت کے سائے میں آتا ہے اللہ اس کو کعبے کی چھت پہ کھڑا کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یا کون ہے جس پر رحمت آقا کریم علیہ السلام کی نہ ہو؟ یہ پوری زمین، پوری کائنات، اس کا ذرہ ذرہ حضور کی رحمت کی وجہ سے ہی برقرار ہے، اور جب تک حضور کی رحمت، دیکھیں نا قرآن پاک میں استاد محترم حسین کریمہ کو بھی جانتے ہیں، کافر بار بار حضور جب کہتے نا کہ تم پہ عذاب آ جائے گا، فلاں قوموں پہ عذاب آیا تباہ و برباد ہو گئی، تو کافر کہتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دعا ہمارے لیے بد دعا کر، آپ ہمارے لیے دعا کر دیں، آپ بد دعا کر دیں ہم پہ عذاب آ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کے کائنات کے ان لوگوں کا رد قرآن پاک میں کیا جس کا مفہوم یہ ہے کہ محبوب میں ان پر کیسے عذاب بھیج سکتا ہوں جبکہ آپ ان میں موجود ہیں۔ حضور کی رحمت کے صدقے کافر بھی عذاب سے محفوظ ہے۔ اتنا پیارا نبی، اتنا لجپال نبی، اللہ کا محبوب، میں اور آپ آقا کریم علیہ السلام کی یاد میں یہ محفل کا اہتمام کریں، جھنڈیاں لگائیں، دیگیں تقسیم کریں، مٹھائیاں بانٹیں، یہ سارے محبتیں ہیں۔ کتنا ہو سکے حضور کی ولادت، حضور کی رحمت کا اگر ہم شکر ادا کرنا چاہیں، یقین مانے ساری عمر سجدے میں سر رکھ کے اگر اللہ کو شکر ادا کریں کہ تو نے ہمیں محمد مصطفیٰ کا امتی بنایا، تو ساری عمر سجدہ کرتے رہیں، شکر ادا نہیں کر سکتے۔ یہ حضور کا ذکر کر کے بس حضور کے مقتوں میں اور حضور کے ذکر کرنے والوں میں اپنا نام لکھوانا۔ باقی یہ محبت کی یہ نہ سمجھیں کہ بس اب ہماری محبت مکمل ہو گئی، یہ کام تو حضور سے محبت کا جو ہے نا وہ آغاز ہے، ابتدا ہے۔ اصل کیا ہے؟ اصل محبت یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ ہم نے حضور کی یاد میں محفل میلاد منایا، ہم لنگر بھی تقسیم کریں گے، ہم نے دوست صاحب نے حضور کی تعریف کی، آپ نے سنا، بڑی محبت کے ساتھ سماعت کیا، یہ بھی برکت والے کام ہیں۔ لیکن اصل برکت یہ ہے کہ ہم اپنا محاسبہ کریں کہ اگر حضور کے ساتھ عشق کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، تو حضور کی سیرت کے مطابق حضور کی غلامی کا ہماری زندگی میں کتنا رنگ ہے؟ کیا جو ہم گفتگو کرتے ہیں وہ سیرت مصطفیٰ کی روشنی میں کرتے ہیں؟ ہمارے گھروں میں جو ماحول ہے کیا وہ حضور کی سیرت کے سائے تلے ہے؟ ہم جو کاروبار کرتے ہیں کیا وہ کاروبار حضور کے حکموں کے مطابق ہے؟ ہمارے رویے کیسے ہیں؟ ہمارا کردار کیسا ہے؟ ہمارا اخلاق کیسا ہے؟ ہم اللہ کے محبوب کے ساتھ عشق کا دعوت کرتے ہیں، ہماری مسجد سے جب اذان آتی ہے تو کیا ہمارے دل میں یہ آتا ہے کہ کریم نبی کا اللہ مجھے بلا رہا ہے؟ تو میں اگر محمد مصطفیٰ سے محبت کرتا ہوں تو دنیا کے سارے دندے چھوڑ کے پہلے میں نماز ادا کروں۔ یہ حضور کا اصل عشق ہے، محبت ہے اور پیار ہے۔ کوشش کریں حضور کا ذکر کریں، حضور کی ثنا خوانی کریں، حضور کے نام پہ آپ سب کچھ قربان کر دیں۔ ہم کیا قربان کر سکتے ہیں؟ صحابہ نے جانیں قربان کی، اپنے مال قربان کیے، بیٹا اپنے باپ کو محمد کے نام پہ قتل کر رہا ہے، حضرت صدیق اکبر اپنا سارا مال حضور کے قدموں میں آ کے رکھ دیتے ہیں، اور ہجرت کے موقع پہ انسان نے کتنی محبت، حضور کا کتنا عشق ہے۔ ہمارے لیے ایک خوبصورت راستہ عطا فرمایا کہ جس کو مہاجر کو ایک انصاری کا بھائی بنایا
اس نے بڑی محنت سے زمین بنائی تھی، بڑی محنت سے کاروبار بنایا تھا۔ جب حضور کا واسطہ آیا، جب حضور کی محبت آئی، تو انصاریوں نے اپنا آدھا مال اپنے مہاجر بھائی کو دیا۔ ہم اپنی زندگی میں محاسبہ کریں اور اپنا جائزہ لیں۔ ہمارے پیر و مرشد محمد رضا صاحب کے مصطفی صاحب آخری جملہ وہ بڑے پیار کے ساتھ تقریباً گفتگو کے آخر میں یہی کہتے ہیں کہ میاں اپنا رہن سہن، اپنا طرز، اپنا لباس، اپنا چہرہ اس انداز کے ساتھ بنا کہ لوگوں کو تجھے پوچھنا نہ پڑے کہ تو مسلمان ہے یا کسی اور مذہب سے تعلق رکھتا ہے۔ تیرا لباس، تیری گفتگو، تیرا کردار، تیرا چلنا، تیرا پھرنا، تیرا لوگوں کے ساتھ معاملات کرنا اس انداز کے ساتھ ہو کہ لوگ جب آپ کو دیکھیں تو خود بخود کہیں کہ یہ محمد مصطفیٰ کا غلام ہے۔ اور جب ہماری زندگی میں یہ چیز آ گئی کہ لوگ ہمیں غلام مصطفیٰ سے خود پہچاننے لگ جائیں تو سمجھ لیں یہ ہماری انسانیت کی معراج ہوگی، یہی ہماری کامیابی ہے۔ دعائے خالق کائنات میرے چند جملے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ استاد محترم کی موجودگی میں اگر کوئی غلطی ہوگی ہے تو اللہ معافی عطا فرمائے۔ اور حقیقی بات یہ ہے کہ یہ سپیکر پہ بات کرنا، یہ نماز پڑھانا اور کسی بھی مجلس میں بیٹھنا، باقی بھی میرے اساتذہ ہیں، لیکن قرآن پاک کے حوالے سے اور مجھے اس راستے پہ قدم قدم پہ رہنمائی کرنے والی یہ عظیم شخصیت ہے۔ اللہ خالق کائنات ان کو مزید برکت عطا فرمائے۔ بڑی محبت کے ساتھ مجھے آج بھی یاد ہے، سارے محبت والے یہاں تشریف فرما ہے کہ میں جب مصلی پہ کھڑا ہوتا تھا تو ٹانگیں نیچے سے کانپتی تھی۔ ان اساتذہ کی محبت سے اور انہوں نے مجھے حوصلہ دیا اور ہر مشکل وقت میں انہوں نے میرا اس وقت ساتھ دیا جب میں ابتدائی قدم اس راستے پہ اٹھا رہا تھا۔ آج ان کی دعاؤں سے اللہ خالق کائنات نے اپنی خصوصی رحمتوں کا نزول کر رکھا ہے، اللہ اپنی خصوصی برکتیں عطا فرما رہا ہے۔ اور ان اساتذہ کی دعاؤں سے، ان کے قدموں کی برکت سے خالق کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خالق کائنات دین کی خدمت اور زیادہ خلوص نیت کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔